پھر بھی سمجھ یہ نہیں آتا کہ لوگ مجھے جینے کیوں نہیں دیتے. پھر بھی سمجھ نہیں آتا کہ لوگ پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں. پھر بھی جو عورت کسی کام کے قابل نہیں ہے اس پہ 2 نمبری کا ٹیگ کیوں لگاتے ہیں، اسے ذلیل کیوں کرتے ہیں، کس وجہ سے کرتے ہیں. آپ کو پتہ لوگ میرے دشمن کیوں بنتے ہیں؟ نبی پاک کا فرمان ہے کہ جس درخت کا پھل زیادہ میٹھا ہوگا نا، لوگ پتھر بھی اس کو مارتے ہیں. جب مجھے غصہ آتا میں ساری بھڑاس نکال لیتی ہوں، لیکن کیا فائدہ. اللہ نے کیا کہا ہے، کتا بھونکتا رہتا ہے، غریب کا کام ہے چپ کر کے گزر جانا. بھونکنے دو، وہ خدا تو دیکھ ہی رہا ہے ہمارے دکھ کو، ہمارے سکھ کو، ہماری بیماری کو، ہماری تکلیف کو، ہماری زندگی کو. وہ دلوں کے راز جانتا ہے، وہ زندگیوں کے راز جانتا ہے. اور لوگ پردہ اٹھا رہے ہوتے ہیں، کچھ نہ بھی کرو الزام لگ رہے ہوتے ہیں. مجھ پہ لوگوں نے رقموں کے الزام لگائے ہیں، مجھ پہ لوگوں نے چوریوں کے الزام لگائے ہیں، مجھ پہ لوگوں نے سونے کے الزام لگائے ہیں، مجھ پہ لوگوں نے دکانوں کے الزام لگائے ہیں، مجھ پہ لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا الزام لگائے ہیں، لیکن ثابت کچھ بھی نہیں ہوا. ایک تو ثابت کریں. سوچیں وہ 2 نمبر 4 نمبر 20 نمبر اگر میں ویسی عورت ہوتی تو میرے پاس تو ذاتی گھر ہوتا، بہت سارا پیسہ ہوتا، میرے رقبے ہوتے، میرے پاس گاڑیاں ہوتی، میرے نوکر چاکر ہوتے، میں ایسی زندگی جی رہی ہوتی. یہ میرا حال دیکھ رہے ہیں آپ، میری اوقات تو ایک نیا سوٹ لینے تک نہیں ہے، میری اوقات اپنا اچھے سے علاج کرانے تک کی نہیں ہے. کہ جب ہم بھوک سے مر رہے ہوتے ہیں تو میں لوگوں کو بولتی ہوں روٹی دلوا دو، مجھے وہ ننگی باتیں کرنے بیٹھ جاتے ہیں. ایک روٹی کے راہ پہ، روٹی ایک اللہ نامی ہوتی ہے نہیں، اس پہ بھی لوگ مجھے گندی باتیں کرتے ہیں. اب اس بیمار جسم سے کیا نکالیں گے لوگ؟ کچھ نہیں نکلنے والا. وہ ایک ہی میری زندگی کو چاٹ چوٹ کے یہ کر گیا، اب کیا نکلے گا کہ میں بیماریوں میں پڑی ہوں. اس کے باوجود لوگ جینے نہیں دیتے. کوئی کہاں سے دل دکھا رہا ہے، کوئی کہاں سے بات کر رہا ہے، کوئی کہاں سے بات کر رہا ہے. مجھے یقین مانے دنیا میں رہنے ہی نہیں دے رہے لوگ. میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ میرا نصیب مجھے جامپور میں کیوں لایا. میں نے کیوں یہ گندا جامپور دیکھا، کیوں یہ گندے لوگ دیکھے جو لائق ہی نہیں ہیں، کیوں یہ گندے لوگ میری زندگی میں آئے. کہ دنیا جہان کا عورتوں اور مردوں میں گند ہے اور وہ مجھے گندا کرتے رہتے ہیں. جو بیچاری اپنی بیماریوں کا بوجھ اٹھائے، اپنے اس جسم کا بوجھ اٹھائے، کبھی روڑوں پہ رو رہی ہوتی ہے، کبھی رو کر کسی کو بتا رہی ہوتی ہے، یا روتی پھر رہی ہے. بتائیں، یتیموں کو بھی نہیں لوگ جینے دیتا. مجھے اللہ کے علاوہ کسی کا آسرا نہیں. میں ایک بچہ لے کے ذلیل ہوں. 19 سال 20 سال ہو گئے ہیں مجھے جامپور میں. کیا کھٹا ہے میں نے؟ کیا ہے کہ میں غلط عورت نہیں بنی، 2 نمبر نہیں بنی، 4 نمبر نہیں بنی، 20 نمبر نہیں بنی، لیکن اس کے بعد بھی لوگ میرا نمبر بتاتے ہیں. 2 نمبر بننے کے لیے نا جسم کا تندرست ہونا ضروری ہے. میں تو اپنے جسم سے ہی ختم ہوں. 4 میرے پریشان، دماغ میرا ختم ہو چکا ہے، میں پاگل ہوں. پھر اس یتیم عورت پہ، اس مسکین عورت پہ الزام لگاتے ہیں، یہاں چوٹ لگتی ہے یہاں. پھر میں روتی ہوں کہ اللہ میں نے کسی کا کیا بگاڑا ہے. میں پاگل ہو چکی ہوں، یقین مانے. غصہ کر کر کے میرا دماغ ختم ہو چکا ہے. سوچیں وہ میرے آنسو اللہ کی ہتھیلی پہ گرتے ہیں، ان کا حساب یہ دیں گے سارے جنہوں نے مجھ پہ الزام لگائے ہیں، الزام تراشی کی ہے، میری زندگی دکھا دی، میری روح کو زخمی کر دیا. یہ جواب دیں گے. اگر آج اس حاشر میں گھوم رہی ہوں تو کل یہ گھومے کہ جو مجھ پہ طنز کرتے ہیں، مجھ پہ انگلیں اٹھاتے ہیں. میں اپنے جسم کی تکلیف نہیں دیکھتی. میں زندگی کو بولتی ہوں دے تکلیف، دے آمنا کھڑی ہے چٹان بن کے تیرے سامنے. مجھے اس نے ہمت دے رکھی ہے، اس پاک ذات نے. تو لوگ مجھے اپنی باتوں کے تیر سے مار ڈالیں. میں رو کے اپنا دل کا غبار نکال لیتی ہوں. اگر میں رو
دل کی دھڑکن ویسے تیز رہتی ہے، اور اٹیک پڑنے میں کون سا ٹائم لگتا ہے؟ دماغ کی رگ پھٹ سکتی ہے، دل کا اٹیک پڑ سکتا ہے۔ تو یہ ایک بندہ آ کے ثابت کرے کہ اس عورت نے ہماری زمین چھینی ہے، اس عورت نے کوئی چٹی لی ہے، اس عورت نے کوئی بنگلہ کار چھین لی، یہ عورت ہمارے گھر سے کوئی سامان لے کے بھاگ گئی، یہ عورت تو اپنا بوریا بستر لے کے روڑوں پہ رول رہی ہے، وہ جیسے جھوگیوں والے نہیں رولتے ویسے، آپ آؤ میرا سامان دیکھو۔ جو میں نے ایک ایک چیز بڑی محنت سے اکٹھی کی ہے، کسی نے بسترا دیا تو کسی نے چارپائی دی، کسی نے برتن دیے، اسی عورت پہ لوگ الزام لگاتے ہیں، کبھی چوری کا، کبھی موبائل کا، کبھی سونے کا، کبھی دکان کا، کبھی رقبے کا۔ کیا ملتا ہے ایسے رنڈی کے بچوں کو؟ کیونکہ خدا کا خوف نہیں ہے۔ اور پہلی بات، وہی کنجری کا بچہ بات کرے گا جو خود گندا ہوگا، وہ جو خود حرامی ہوگا، پھر غصے میں میرے منہ سے گالیاں بھی نکلتی ہیں۔ میں کسی سے کچھ نہیں مانگتی، میرا عدالت میں صرف ایک کیس چل رہا ہے، حق پہ، وہ بھی جو میں نے کتے محمود پہ کروا رکھا ہے۔ 2-3 سال ہو گئے اس کیس کو، ابھی تک ملا ہی کچھ نہیں۔ لوگوں کو اس سے صرف شادیاں کرنے کا شوق ہوتا ہے، ٹائم پاس کرنے کا شوق ہوتا ہے۔ کبھی کسی غیرت مند نے مجھے اپنی چھت نہیں دی کہ یہ بیچاری دھکے کھا رہی ہے، بیماریوں میں ذلیل ہے، روٹی کے لیے محتاج ہے، اس کو ہم عزت سے اپنے گھر بٹھا لیں۔ نہیں، بکواس کروا لو ان سے، بڑی کریں گے، گندا کروا لو، اگر ان کو مجھ پہ الزام لگانا ہو لگائیں گے، گندا کرنا ہو کریں گے، 10 بندوں میں بیٹھ کے میری چگلیاں کریں گے، 10 بندوں میں بیٹھ کے مجھ پہ الزام لگائیں گے، ہمارا رقبہ لے گئی، ہماری زمین لے گئی، ہم سے چٹی لے لی، ہم سے یہ کر لیا، ہم سے وہ کر لیا۔ ایک آدمی بھی ثابت کرے، جب کوئی نزدیک آ کے میرا حال دیکھے گا وہ رو کے سر پکڑ کے نیچے بیٹھ جائے گا میرے قدموں میں۔ الزام لگاتے ہوئے لوگ سوچتے نہیں۔ ہے ایک کتا جو مجھ پہ بات بات پہ الزام لگاتا ہے، وہ کتا بھی نہیں مجھے سنبھال سکا اور بیٹھا مجھ پہ الزام لگاتا رہتا ہے۔ یہاں چوٹ لگی ہے، اور ایسی لگی ہے نا کہ چوٹ آخری تھی۔ نفرت ہو گئی ہے مجھے مردوں سے کہ میں زندگی میں کسی پہ اعتبار نہیں کر پاؤں گی، کیونکہ میں نے محبت میں نا اپنا خون بھی پلا دیا۔ منہ سے نوالا نکال کے بندہ کھلاتا ہے نا تو انسان اس کی بھی قدر کر لیتا ہے، لیکن لوگ تو یہاں کھا کر بھونکتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ ہماری وجہ سے ایک عورت کی زندگی خراب ہو گئی، ایک عورت روڈ پہ آ گئی، عورت کو کوئی جینے نہیں دے رہا، بجائے اس عورت کو سنبھالنے کے وہ 10 بندوں میں بیٹھا مجھے گندا کر رہا ہوتا ہے۔ میرا کیا جا رہا ہے؟ اوپر نیچے سے میری زندگی ننگی ہے، کچھ نہیں چھپا ہوا۔ کبھی کسی میڈیا والے کو میری زندگی کے بارے میں جاننا ہو نا، وہ ڈائریکٹ میرے پاس آئے، مجھ سے رابطہ کرے، مجھے اپنے شو میں بلا لو، میں وہاں بیٹھ کے اپنی زندگی کی داستان بتاؤں گی۔ یہ جو مجھ پہ بار الزام لگاتے ہیں نا لوگ، 2 نمبر 4 نمبر 20 نمبر 6 نمبر 7 نمبر رقبہ، سونا، موبائل، یہ جو چوری موری بہت الزام لگے ہیں مجھ پہ، ثابت ایک بھی نہیں ہوا، کیونکہ شرافت کی زندگی جی رہی ہوں نا، اپنی حد میں۔ وہ کہتے ہیں نا دلے کو دلہ کہتے رہو کہتے رہو، وہ کہتا میں دلہ ہوں، تھا نہیں، بن کے دکھاؤں۔ میرے ساتھ لوگوں نے وہی کام کر دیا ہے، میں اپنے حیا میں چپ ہوں، کیونکہ بدلہ لینے والی میری خدا کی ذات ہے۔ ہم نے کیا کسی سے بدلہ لینا ہے؟ میرے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا، لوگوں نے، عورتوں نے، لوگوں نے، مردوں نے، کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکی میں۔ وہ بیٹھا نا بگاڑنے والا، وہ جب بگاڑے گا نا تو ایسا بگاڑے گا نا کہ خون کے آنسو روئیں گے وہ جنہوں نے میرا یہ حال کیا، اور روئیں گے۔ حق کا حساب دنیا میں بھی دینا پڑتا ہے، آخرت میں بھی دینا پڑتا ہے۔ پھر بیٹھ کے سوچیں گے کہاں کیا کیا تھا ہم نے، کس یتیم کی بددعا اور ہائے لگ گئی ہمیں جو ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے۔